اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو علم کے متعلق چل رہی تھی اور علم کی تقسیمات تھیں باعتبارات مختلفہ، مختلف اعتبار کے لحاظ سے علم کی قسمیں بیان ہو رہی تھیں۔ پہلی قسم بیان ہو چکی ہے علم شخصی اور علم جنسی کی، وہ مسمى کے اعتبار سے تھی کہ جس کا نام رکھا گیا ہے وہ آیا مشخص ہے یا مشخص نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور قسم علم کی بیان کر رہے ہیں، وہ کس اعتبار سے ہے؟ باعتبار ذات ہی، یعنی مسمى کو نہیں دیکھنا کہ کس کا نام رکھا گیا ہے، آپ نے ذات کو دیکھنا ہے، الفاظ کو، وہ جو لفظ ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ لفظ کس طرح کا ہے۔ تو اگر لفظ کو دیکھیں تو پھر علم کی تقسیم ہوتی ہے مفرد اور مرکب کی طرف۔ مفرد اور مرکب وہی اصطلاح ہے جو گزر چکی ہے کہ مفرد میں اگر اس کے اجزاء کر دیں تو معنی کے جز نہیں ہوتے، جبکہ مرکب میں اگر اجزاء کریں تو ہر جز کا الگ معنی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ علم کی دو قسمیں ہو گئیں، مفرد اور مرکب۔ یہ کس اعتبار سے ہیں؟ خود لفظ علم کے اعتبار سے ہیں۔ تو لفظ علم یا لفظ مفرد کہلائے گا یا لفظ مرکب کہلائے گا؟ مفرد کی ہمارے پاس جو مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ دو ہی ہیں، فالمفرد کا زید و اسامہ، یعنی یہاں پہ دو مثالیں ہیں۔ جتنے بھی بندوں کے نام ہیں جیسے محمد ہے، تقی ہے، علی ہے، یہ سارے کے سارے جو نام ہیں وہ مفرد کہلائیں گے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ زید کے اگر آپ حصے کریں زا یا اور دال تو اس بندے کے حصے نہیں ہو جاتے، یعنی زا اس کے سر کا نام یا جو ہے وہ اس کے پیٹ کا نام، ایسا نہیں ہے، لہذا یہ واضح ہے، تو اسے ہم مفرد کہتے ہیں۔ اچھا جی، والمرکب ثلاثۃ اقسام، اور جو مرکب ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسم ہے اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے، مرکب ترکیب اضافت، یعنی یہ مرکب ہے اور مراد کیا ہے مرکب سے؟ یعنی ترکیب اضافت، کہ جس کی ترکیب اضافت والی ہے۔ جیسے عبداللہ ہے، عبداللہ جو نام ہے یہ علم ہے، یہ علم کیا ہے؟ علم مرکب ہے۔ علم مرکب میں بھی سے کون سا؟ مرکب اضافی ہے۔ اچھا، اب اس میں عبداللہ ہے، یہ فاعل بھی واقع ہو گیا، مفعول بھی واقع ہوگا، مجرور بھی واقع ہوگا، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ دو اسم ہے نا، دو سے مل کے یہ بنے، تو کیا پہلے کو آپ اعراب دیں گے یا دوسرے کو دیں گے؟ تو ابن ہشام کیا فرماتے ہیں یہاں پہ کہ وہ حکم ہو، اس کا حکم اعراب کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان یعرب الجزء الاول، کہ اس کا جو پہلا جز ہے نا، من جزئی ہے، اس کے دو جزوں میں سے جو پہلا جز ہے اسے فقط آپ اعراب دیں گے، ٹھیک ہے جی، بحسب العوامل الداخلۃ علیہ، جو بھی اس کے اوپر عوامل داخل ہوں گے اس حساب سے فقط جو پہلا جز ہے، جیسے عبد یہاں پہ ہے، عبد الرحمن ہے یا عبد ہے یا مختلف نام ہیں موجود ہیں جو علم کے طور پہ رکھے جاتے ہیں اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، جیسے زین العابدین، یہ بھی اگر کوئی نام رکھتا ہے تو یہ بھی علم مرکب کہلائے گا اور مرکب اضافی کہلائے گا۔ تو اب جب بھی عامل داخل ہوگا تو یہ جو زینو ہے نا پہلا لفظ، اسی کے اوپر اعراب آئے گا، جاءنی زین العابدین، تو زینوں کو کیا ہے ہم نے اعراب دیا۔ اچھا، اور دوسرے کو کیا دیں گے جی؟ وَيُخْفَضُ الثَّانِي بِالْإِضَافَةِ دَائِمًا، دوسرا اضافت کی وجہ سے ہمیشہ مجرور ہی رہے گا، یعنی عبداللہ والی مثال میں تو واضح طور پہ ہمیں مجرور نظر آ جائے گا، جاءنی عبداللہ، یہ جو زین العابدین والی ہم نے مثال دی ہے یہاں پہ آپ کیا کہیں گے جی؟ کیونکہ جو العابدین ہے اس کی جو جر ہے وہ حرکت کے ساتھ نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی. عبداللہ میں اللہ کی جو جر تھی، اللہ کی جو خفض تھی، یہ جو مجرور تھا یہ مجرور بالحرکت تھا. لیکن العابدین جو ان کی جمع ہے، جمع سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے، تو اس کی جر کس کے ساتھ آتی ہے؟ یا کے ساتھ آتی ہے. یا ما قبل مکسور نون مفتوحہ، یہ آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ رہے گا تو مجروری، لیکن علامت جر اس کی یا کے ساتھ ہوگی. تو یہ علم مرکب اضافی کا حکم ہو گیا کہ پہلا ہی فقط معرب رہے گا اور اس کے اوپر اعراب آتے رہیں گے، دوسرا تو جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے ہمیشہ مجرور رہے گا. اب مجرور کی جو بھی علامت ہو وہی علامتوں سے دیں گے. اچھا، مرکب کی دوسری قسم و مرکب ترکیب مزج، جسے مرکب مزجی کہتے ہیں. مزج وہ انگلش کا لفظ جو مرج ہے، دو چیزوں کو ملا دینا، تو یہ نقطے والا جو ہے وہ مزج ہے، یعنی وہی دو چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیا گیا. اضافت نہیں دیا گیا، یعنی دوسرے کو مضاف الیہ نہیں بنایا گیا، بس دونوں کو ساتھ ملا دیا گیا. الگ الگ پہلے لکھے جاتے تھے، تو ابھی آپ نے دونوں کو ملا کے ایک ساتھ جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا. تو ہیں دو اسم. جیسے مصر کا ایک ابھی بھی علاقہ ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں تو وہ آتا ہے بالبکہ جیسے کہتے ہیں. تو بالبکہ میں بکہ جو ہے وہ الگ تھا اور بال کیا ہے الگ تھا. الگ تھا یعنی یہ دو لفظ کیا الگ تھے ذات، کیونکہ ابھی ہم ذات علم کی تقسیم پڑھ رہے ہیں نا. تو بال کا لفظ الگ تھا، بکہ کا لفظ الگ تھا. بال کا مطلب بت، صنم اور بھی بہت سارے معنی، اور بکہ کیا ہے ایک شہر کا نام تھا. تو جب دونوں کو ملا دیا گیا تو بال بکہ ہو گیا. اسی طریقے سے سیب وہ، یہ سیب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور وہ بھی کیا ہے ایک غالباً کوئی علاقے کے شاید نام ہے. تو یہ سیب اور وہ دونوں کو ملا کے سیب وہ کیا کر دیا گیا. اچھا، یہ مرکب مزجی ہوتی ہے، اس میں مضاف مضاف الیہ کا چکر نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کو ساتھ رکھ دیا جاتا ہے. یہ جب فاعل مفعول واقعہ ہوگا تو اس کا اعراب پھر کیسے لگے گا؟ پہلے حصے کو دیں گے یا دوسرے کو دیں گے؟ تو جب یہ دونوں مل کے ایک بن گئے ہیں، جب یہ ایک بن گئے ہیں تو اب جو اعراب آئے گا وہ آخر پہ آئے گا، یعنی جو دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر آئے گا. اچھا، یہاں پہ لیکن اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب متمکن اور منصرف والا نہیں ہوگا، بلکہ غیر منصرف والا ہوگا. وَحُكْمُهُ أَن يُعْرَبَ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا، ضمہ آئے گا رفعی حالت میں، وَبِالْفَتْحَةِ نَصْبًا وَجَرًّا، اور فتح آئے گی اس کی نصبی اور جری حالت میں. یعنی یہاں پہ آپ نے غور فرمایا کہ جری حالت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ فتح آئے گی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف میں چلا جائے گا. کسائر الاسماء التي لا تنصرف، جیسا کہ دیگر اسماء جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان کا جو اعراب غیر منصرف ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. لیکن اس کی ابن ہشام نے ایک شرط لگائی ہے کہ ھذا اذا لم یکن مختوما بوجہ، یہ اعراب غیر منصرف تب ملتا ہے کہ جب یہ جو لفظ وہ ہے اس کے اوپر یہ ختم نہ ہو رہا ہو. جیسے بالبکہ ہے، بالبکہ وہ کے اوپر ختم نہیں ہو رہا. فَإِنْ خُتِمَ بِهَا، اگر یہ وہ کے اوپر ختم ہوگا تو بُنِیَ عَلَى الْكَسْرِ، تو پھر یہ مبنی علی الکسر ہو جائے گا. جیسا کہ سیبویہ، سیبویہ کو کیا کہیں گے؟ مبنی علی الکسر کہیں گے. جب یہ علم ہوگا، نکرہ کے طور پر استعمال ہوگا تو وہ سیبویہن استعمال ہوتا ہے. اچھا، دو مرکب کی تقسیمیں ہو گئیں. تیسری تقسیم وَمُرَكَّبٌ ترکیب اسناد، تیسرا جو مرکب ہے وہ ترکیب اسنادی، جسے مرکب اسنادی کہتے ہیں. اسنادی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کہ جس میں ایک مسند ہو اور ایک مسند الیہ ہو. یہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پورے کا پورا جملہ جو ہے وہ ایک بندے کا نام رکھ دیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور قدیم عربی زبان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. مشہور جو مثالیں ہیں تعبت شرن اور شاب قرنا کی مثالیں ہیں. ابن ہشام نے یہاں پہ ایک مثال ذکر کی ہے، شاب قرناہا، ایک خاتون کا نام جو ہے وہ شاب قرناہا تھا.
اب آپ اگر غور کریں تو یہ پورے کا پورا جملہ ہے. شابہ شیب سے ہے، بالوں کا سفید ہونا. شابہ فعل ہو گیا. قرنا قرن کی جب آپ تسنیہ لے کر آتے ہیں قرنان، قرن سینگ کو کہتے ہیں اور بالوں کی زلفوں کو بھی کہتے ہیں. قرناہا یعنی اس خاتون کی 2 زلفیں، جو سر پہ 2 چوٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو وہ 2 جو اس کی زلفیں ہیں وہ سفید ہو گئیں. تو اب یہ پورا جملہ ہے جی، شاب قرناہا، یہ پورے کا پورا جملہ ہے. یہ پورے کا پورا جملہ ہم نے نام کے طور پہ رکھ دیا. اچھا جی، جیسے یزیدو، زیادہ یزیدو، یزیدو بھی ایک جملہ ہے، کیونکہ فعل کیا ہوتا ہے، پورا جملہ ہوتا ہے نا. یزیدو کا چلے یہاں پہ فاعل ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اندر ضمیر ہے. فاعل یزیدو کے اندر ضمیر ہے ہوا کی. تو فعل جب بھی آتا ہے، چاہے فعل امر اضرب آپ کہیں، یہ بھی پورا جملہ کہلاتا ہے. فعل ماضی پورا جملہ کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اسناد موجود ہے. فعل مسند ہے اور جو ضمیر ہے وہ مسند الیہ ہے. اچھا، اب یہ اس طرح کے بہت کم آپ کو نام ملیں گے کہ جو پورا جملہ ہو اور وہ نام رکھ دیا جائے. تو پھر نحو میں یہ بحث آتی ہے کہ اگر پورا جملہ جو ہے وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، علم کی اس کو حیثیت مل جائے، تو آپ اس کا اعراب کیسے دیں گے؟ جب یہ فاعل واقع ہوگا تو اس پورے جملے کا اعراب کیسے ہوگا؟ آخر پہ کوئی اعراب دیں گے، کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہاں پہ ابن شام کہتے ہیں کہ وہ حکمہ ان العوامل لا تؤثر فیہ شیئا، اس کا حکم کیا ہے کہ عوامل اس کے اندر کوئی بھی اثر نہیں کریں گے. یعنی عوامل اس کے اندر ظاہری اثر کوئی نہیں کریں گے. تقدیری اثر ہوگا، مبنی نہیں ہوگا، رہے گا یہ معرب. جیسے عیسیٰ اور موسیٰ ہیں، عامل جب اس کے شروع میں آتے ہیں عیسیٰ اور موسیٰ کے شروع میں تو کوئی اثر تو نہیں کرتے. وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ لا تؤثر فیہ شیئا، کہ عیسیٰ موسیٰ میں عوامل کوئی اثر نہیں کرتے مگر اثر تقدیری ہوتا ہے، کیونکہ یہ مبنی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی آپ کہیں گے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جاءت شاب قرناہا، کہ شاب قرنا خاتون آئی، تو اب آپ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جاءت تو فعل ماضی ہو جائے گا، جو تا ہے وہ فاعل تو نہیں ہے، وہ علامت تانیث ہے. فاعل کیا ہے؟ شاب قرنا کو آپ کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے. اور آپ اس سے کیا کہیں گے کہ فاعل ہے اور مرفوع ہے، اور علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے اور تقدیری ہے. وعلامت رفع الضمۃ التقدیریہ، الضمۃ المقدرہ. کیوں جی؟ اس کے ظہور سے کیا چیز مانے ہے؟ وَمَنَعَ مِن ظُهُورِهَا الْحِكَایَةُ، کہ یہ جو حکایت ہے، یہ جو پورا جملے کو آپ نے حکایت کر دیا، یہ حکایت جو ہے ضمہ کے ظاہر ہونے سے معنی بن گئی ہے. تو اسے اعراب محکی بھی کہتے ہیں، کہ آپ اس جملے کا وہی اعراب رکھتے ہیں کہ جو حکایت کے وقت تھا. حکایت یعنی جب آپ گفتگو کرتے ہیں، کسی کے بارے میں خبر دیتے ہیں اور کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، حکایت ہو رہی ہوتی ہے، تو جو حکایت کا اس کا اعراب تھا وہی اعراب اس کا باقی رہے گا. تو چونکہ آپ نے اس کا حکایت والا اصل جملے والا جو پرانا جملہ تھا وہ آپ نے اعراب باقی رکھنا تھا، تو وہ جو پرانا اعراب ہے اس کی حکایت والا جملے والا، وہ مانع بن جائے گا کس چیز سے؟ اعراب کے ظاہری علامت کے ظاہر ہونے سے مانع بن جائے گا. تو یہاں پہ پھر آپ کیا کہہ دیں گے کہ بل یحکا، ابن شام کیا کہتے ہیں جی؟ بل یحکا، بلکہ یہاں پہ یہ جو اسم اور علم ہے اس کی حکایت کی جائے گی علامہ کان علیہ من الحالت قبل النقل، اسی طریقے سے اس کی آپ حکایت کریں گے کہ جس حالت پہ قبل النقل، نقل سے پہلے تھا. منطق میں پڑھیں گے نقل کی اقسام، منقول، تو علم کیا ہوتا ہے؟ منقول ہوتا ہے. منقول کی بھی ایک قسم ہے جسے مرتجل کہتے ہیں، کہ کوئی مناسبت نہیں ہوتی، معنی نقل تو ہو جاتا ہے لیکن مرتجل اسے کہتے ہیں، منطق میں مرتجل کہتے ہیں. اچھا جی،
تو یہ جو ہے وہ تقسیمات ہو گئی اسم کی علم کی ذات کے اعتبار سے 2 تقسیم، مفرد اور مرکب کی 3 تقسیم ہوگی، مرکب اضافی، مرکب مزجی اور مرکب اسنادی۔ اچھا ایک اور اس کی تقسیم ہے، وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ اسْمٍ وَكُنْيَةٍ وَلَقَبٍ۔ علم کی 3 قسمیں آ گئیں جی، اسم، کنیت اور لقب، یہ بھی علم کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا یہاں اسم سے مراد وہ فعل کے مقابلے والا اسم نہیں ہے، ایک خاص اصطلاح ہے یہاں پہ اسم سے مراد، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ اس کی وجہ یہاں سے ابھی کھلے گی جب یہ بیان کریں گے۔ وذالک، یہ 3 تقسیمیں کس اعتبار سے ہیں جی علم کی، اسم، کنیت اور لقب؟ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ لأنه ان بودئ بأب او ام، بودئ کیا مطلب ابتدا کی جائے، کہ اگر اس علم کی ابتدا ہو اب اور ام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اب اور ام کے ساتھ، ابو الحسن، ام زینب، ٹھیک ہے جی، ام المؤمنین، یوں کر کے اب یا ام کے ساتھ اگر علم کی ابتدا ہو رہی ہے تو آپ کیا کہہ دیں گے، کانت کنیتن، تو یہ پھر اس علم کو کیا کہیں گے، کنیت کہیں گے۔ جیسے ابی بکر و ام بکر، ابی عمر و ام عمر، یہ ساری مثالیں دے دیں انہوں نے، تو یہ کنیت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عربی زبان میں کنیت کسے کہتے ہیں کہ جو اب یا ام سے شروع ہو اسے کنیت ہی کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ بڑے بیٹا ہو، بڑی بیٹی ہو، کیا ہے وہ، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بس وہ اب سے اگر شروع ہو رہا ہے تو وہ کنیت کہلائے گا۔ وَإِلَّا کیا مطلب کہ اگر اب اور ام سے شروع نہ ہو تو پھر اس کے اندر کیا ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ فَإِنْ أَشْعَرَ بِرِفْعَةِ الْمُسَمَّى فَإِنْ عَشَرَ، پھر یہ علم ایسا ہے کہ جو آپ کو شعور دیتا ہے، برفعت المسمى کہ یہ جس کا نام رکھا گیا ہے نا وہ بڑی بلند ذات ہے جی، اس کی تعریف آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ علم تو ہے لیکن علم جب آپ نے بولا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اگلے کو آگاہی دینی ہے، شعور دینا ہے کہ یہ جس کے لیے ہم لقب بول رہے ہیں، جس کے لیے یہ لفظ، یہ جس کے لیے ہم علم بول رہے ہیں اس کی شان کیا بڑی بلند ہے، تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے، لقب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ زین العابدین، زین العابدین واضح کہ اگر ہم زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے بیٹا جن کا نام علی ہے، علم علی ہے لیکن ان کا ایک اور علم زین العابدین بھی ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے کہ جب زین العابدین بولا جاتا ہے تو پھر ان کی عظمت کا شعور دلانے کی خاطر کہ وہ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، تو اس شعور کی وجہ سے زین العابدین کو ہم کیا کہتے ہیں جی، لقب کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہوتے ہیں، چھٹے امام کا نام جعفر ہے، لقب صادق ہے، تو صادق جب بولا جائے گا تو اس سے امام علیہ السلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہوگا۔ کاظم جب بولا جائے گا، باقر جب بولا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر علم کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ وہ اپنے مسمى کی عظمت کا شعور دیتا ہو تو اسے لقب کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور لقب بھی ہوتا ہے عربی زبان میں، اردو میں تو نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، فین عاشر برفت المسمى او ذاته، یہ والا ہوتا ہے۔ رفت کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، ذات ہوتا ہے، کسی کو گرا دینا، توہین، کہ آپ نے پہلے کیا کہا، مسمى کی بلندی کا شعور دے، ابھی کیا کہہ رہے ہیں، مسمى کی پستی کا شعور دے، جس کا نام رکھا ہے اس کی پستی اور اس کی حقارت، اس کی توہین کرنا مقصود ہو، تو اس جملے کو بھی کیا کہا جاتا ہے، عربی میں لقب کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان میں لقب رکھے جاتے ہیں اس نیت سے کہ اگلے کی توہین ہو۔ اردو میں جو توہین کے لیے نام بگاڑے جاتے ہیں اور کوئی کسی کو نام دے دیا جاتا ہے، شاید اسے لقب نہ کہتے ہوں، شاید کہتے بھی ہوں، بہرحال میں کنفرم نہیں ہوں اس حوالے سے۔ تو یہاں پہ اب یہ جو 3 مثالیں دی ہیں انہوں نے، قفہ جو مثال ہے، قفہ جو ہے وہ کپی کو کہتے ہیں، اوپر سے بڑی ہے نیچے سے چھوٹی ہے،
تو یہ کسی کا نام رکھ لیا گیا اس کی حقارت کی خاطر، بطخ کو کہتے ہیں انف الناقہ، ٹھیک ہے، اونٹنی کی ناک. تو اس سے کیا ہے اگلے کی پستی مقصود ہوتی ہے، اور یہ کام جائز نہیں ہوتا. قرآن مجید نے ایسے القاب سے منع کیا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن مجید کس طرح کی آیت ہے کہ تم کسی کے لقب نہ رکھو. تو آپ کیا کہیں گے لقب نہ رکھیں، کیا مطلب ہم کسی کو لقب نہ دیں؟ پھر ہم کہیں گے نہیں، یہاں پہ لقب سے کیا مراد ہے، یعنی جس میں توہین ہوتی ہے وہ والے القاب یہاں پہ مراد ہیں، یعنی کسی کے نام بگاڑو. اگر صحیح اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہو جائے گا. تو بات کیا ہے کہ اگر عالم جو ہے وہ اب اور سے شروع نہیں ہوتا اور وہ آپ کو مسمى کی بلندی کا یا اس کی پستی کا شعور دیتا ہے تو فلقب، تو اسے لقب کہا جاتا ہے. وَإِلَّا یعنی وَإِلَّا کیا مطلب کہ اگر وہ اب اور سے بھی شروع نہ ہو اور مسمى کی بلندی اور پستی کو بھی بیان نہ کرے تو پھر کیا ہے، وَإِلَّا فَاسْمٌ، تو پھر وہ اسم ہو جائے گا. زید اور عمر کسی کے نام رکھا، زید عمر کسی کے نام رکھا ہے، تو کیا زید کے ذریعے سے اس بندے کی کوئی بلندی بیان کرنا مقصود ہے؟ نہیں، کوئی بلندی بیان کرنا مقصود نہیں ہے. بس یہ مقصود ہے کہ یہ زید اس کا بیٹا ہے، یہ فلاں بندہ ہے. اسی طریقے سے عمر بھی ہے. تو یہ جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں جو لقب سے اور کنیت سے ہٹ کے ہوتے ہیں، یہ فقط تشخص کی خاطر ہوتے ہیں، ایک بندے کی جو پہچان ہے اس کی خاطر ہوتے ہیں بس. مثال کے طور پہ کسی کا نام اگر حسن ہے، حسن کا مطلب خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے وہ بدصورت ہو. تو اسم کی، کیونکہ آپ اس سے مراد اسم لے رہے ہیں، لقب لے نہیں رہے آپ مراد سے. تو اگر آپ لقب مراد لیتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں واقعاً اس کے اندر کوئی حسن ہونا چاہیے، تب جا کے ہم جو ہے وہ اس کو لقب کے طور پہ استعمال کریں. یعنی آپ شعور کر دینا چاہ رہے تھے اس کی خوبصورتی کا، پھر وہ لقب ہو جائے گا. تو اگر اس کی کسی صفت کا، اس کی بلندی کا شعور دینا مقصود نہیں ہے تو وہ پھر اسم میں ہو جائے گا. تو یہ تینوں چیزیں واضح ہیں. اور جو اگلی بحث ہے وہ اہم ہے کہ عربی زبان میں جب ہم سب کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ امیر المؤمنین بھی لقب ہو گیا، علی نام ہو گیا، تو قال علی امیر المؤمنین کہیں گے یا قال امیر المؤمنین علی کہیں گے، قال ابو الحسن علی کہیں گے. کیا صورتحال ہے، کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو بعد میں رکھنا ہے، اعراب ان کا پھر کیا لگے گا. تو یہ ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہے کہ. اور ایک سوال یہاں پر باقی ہے پیچھے کہ جو مرکب اسنادی میں ہم نے یزیدو کی مثال دی تھی، تو یزیدو کا جو اعراب ہے وہ کون سا ہوگا؟ آیا یزیدو کا اعراب غیر منصرف کا ہوگا یا یزیدو کا اعراب محکی ہوگا؟